دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہاں، جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا، دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے، تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سنو، توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا وخیر الخطائین التوابون، فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو، یعنی اگر گناہ ہو جائیں فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا، ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے۔ توبہ دل سے ہوتی ہے، توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے، توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی تو سنا آپ نے اس نے کیا کیا تھا، اس 40 سال کے گناہگار بندے نے کیا کیا تھا، سر چادر میں ڈال کے سر جھکا کر اللہ کو کہا ہی تھا نا کہ اللہ بس معاف کر دے، آج بچا لے۔ اللہ کریم نے اس کے سبب بارش برسا دی۔ وہ دل کا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ دل سے محبت اللہ سے درکار ہے، پھر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے کہ صرف معاف نہیں فرمائے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں، کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کی تو کیا شان ہے۔ آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی، پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، پھر وہ غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی، اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے، اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تمہیں مہلت دی،
اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے. یہ ہے میرا مالک، یہ ہے اس کی رحمت. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں، کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں. ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں، میری بھی باری آنے والی ہے، آپ کی بھی باری آنے والی ہے. ہم کس انتظار میں ہیں؟ شیطان کے کس وار میں ہیں؟ ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے؟ اور کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے، کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے کہ کب تک میں یہ کام کر لوں گا؟ ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے، ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے. یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو، کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے. ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ شہرت، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال. اور دیکھو، اگر اللہ ناراض ہوا نا، اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے، پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی. اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو. وہ کیسا کریم ہے، بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، میرے بندے معافی مانگ لیں، میرے بندے رجوع کر لیں. مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا، یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا. خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں. سنو وہ کیسا کریم ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، پھر مجھے معاف کر دے. تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے اے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، رب کریم مجھے معاف کر دے. تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے. یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے. اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی. سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم؟ کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے؟ ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے، معاف کر دے. اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے. اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے. میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے. تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے. اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے. آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے. کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے، کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟
یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آج میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کریں، کہ اگر میرا آج انتقال ہو گیا تو کیسی زندگی گزری ہے؟ اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ یاد رکھنا مرنے کے بعد قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کا گڑھا۔ اپنے آپ سے میں سوال کروں، آپ بھی کرو، اگر میں آج مر گیا تو قبر کیسی ہوگی؟ جنت کا باغ ہوگی؟ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی تو نیکیاں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، پھر کب توبہ کرو گے؟ ایکچولی شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اور آپ توبہ نہ کریں، میں اور آپ اللہ سے دوستی نہ کریں۔ شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی کسی کے کان میں کہہ رہا ہو کہ یار یہ مولانا صاحب باتیں تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن ابھی نہیں، تھوڑے دنوں بعد توبہ کر لیں گے، ہاں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مزے کرنے دو، اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ اللہ ہی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا وار ہے، وہ توبہ میں تاخیر کرواتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں بڑھاپے میں جا کر نمازی بھی بن جاؤں گا، گناہ بھی چھوڑ دوں گا، چہرے پہ داڑھی بھی سجا لوں گا، تو کیا نوجوان نہیں مرتے؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہو سکیں گے؟ خدا را شیطان کے اس وار میں نہ آؤ، بلکہ جوانی کی توبہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہاں، جو جوان توبہ کرتا ہے نا، وہ اللہ کو کیسا پسند ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اے میرے نوجوانوں، گناہ مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دوستی کر لو، تو اللہ کو نرمی والا، عاجزی والا نوجوان پسند ہے۔ اللہ ایسے نوجوان پر جو جوانی میں عبادت کرتا ہے نا، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں۔ اچھا، توبہ میں تاخیر کی ایک اور وجہ، شیطان کہتا ہے یار اگر میں نے یہ سارے گناہ چھوڑ دیے تو پھر زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا بیان سنتے ہیں، ایسی محفل میں جاتے ہیں نا، تو خیال تو آتا ہے کہ یار توبہ کر لینی چاہیے، پھر لگتا ہے یار اگر ساری محفلیں، ساری رنگینیاں، دوستیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، معاذ اللہ شراب، نشے کی محفلیں، جوئے، یہ جو بھی غلط کام ہے یہ چھوڑ دیے تو پھر مزہ کیا رہے گا زندگی میں؟ ساری انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے، اور وہ اسی لیے بندے کو توبہ نہیں کرنے دیتا، بولے یار زندگی بور ہو جائے گی۔ اب اس کا جواب سن لو غور سے۔ اس کی مثال اس طرح دی، کتابوں میں علماء نے لکھی کہ دو دوست ہیں، ایک دوست جو ہے وہ صرف سبزی کھاتا تھا، دال سبزی، ہمیشہ کہتا نہیں یار میں اور کچھ نہیں کھاتا۔ اب اس کے دوست کہتے کبھی تو گوشت کھا لے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کبھی چکن بھی کھا لے۔ اس نے کہا نہیں میں سبزی کھاتا ہوں۔ ایک دن دوستوں نے پلان کیا پکڑ کے کہ یار آج اس کو چکن کھلانی ہے اور اس کو گوشت بھی کھلانا ہے۔ اب پکڑ کے اس کے زبردستی منہ میں مرغی بھی ڈال دی، تھوڑی سی گوشت بھی کھلایا۔ اب جب اس نے کھایا تو اس نے کہا یار اصل کھانا تو یہ ہے، کیا میں ساری زندگی دال سبزی؟ بے شک دال سبزی کھانا بہت اچھا، سے کوئی اور مراد نہ لے، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یار اتنا ذائقے والا کھانا میں نے زندگی پر کبھی کھایا ہی نہیں۔ اس نے دال سبزی کی سائڈ پہ اور اب گوشت چکن بھی کھانے لگا۔ یہ مثال دے کر علماء نے سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے راتوں کو فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، گانے باجے سن کے، شراب کی محفلوں میں، جوئے کی محفلوں میں، یا گندی باتیں کر کے جس نے راتیں گزاری ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد میں اٹھ کر دعا کا مزہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کر کے نماز کی رونق کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کرنے کا سکون کیا ہے۔ ساری زندگی وہ سمجھا مزہ ہی اس میں ہے۔ ارے ایک بار اس کام کو چھوڑ کر درود پاک پڑھ کے با وضو سونے کا مزہ بھی دیکھو، تہجد میں اٹھنے کا لطف بھی دیکھو، اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے کا جو لطف ہے، خدا کی قسم وہ دنیا کی کسی گندی محفل میں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے یہ محفل دیکھی ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی نہیں ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ یاد رکھو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے، اور رب ہی بتائے گا کہ ہمارے دلوں کا سکون کہاں پر ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اگر چین چاہتے ہو نا تو یہ شراب میں نہیں ملے گا،
یہ شباب میں اور گندی محفلوں میں نہیں ملے گا، یہ گانے باجے فلموں میں جوئے کے محفلوں میں نہیں ملے گا، یہ تمہیں واقعی ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اچھا اب شیطان کا ایک اور وار، یار یہ مولانا صاحب تو جو کہہ رہے قرآن کی آیت پڑھ رہے بات تو ٹھیک ہے، مگر میرا تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ میں جب فلمیں ڈرامے گانے باجوں کی محفل میں جاتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی ساری رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ اجتماع میں آتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، بور ہونے لگ جاتا ہوں، آدھے گھنٹے بعد اٹھنے کو جی چاہتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے، ذکر کرتا ہوں تو بور ہو جاتا ہوں، مجھے تو عبادت میں سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ غلط کاموں میں بڑا دل لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، تو پھر کیسے اللہ کے ذکر میں اگر دلوں کا چین ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، آج اس کا جواب بھی لے جاؤ۔ یہ بھی میں آپ کو ایک لاجک کے ذریعے، ایک یوں سمجھیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ کو بخار ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کھانا اچھا لگتا ہے، وہی کھانا جو آپ کا فیورٹ ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے، ایسا موڈ ہو جاتا ہے کہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، طبیعت خراب ہو کچھ اچھا نہیں لگتا، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے بیمار ہوں تھوڑے دن تک یہ رہے گا، ہم سب کو پتہ ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں دوائی بھی کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جیسے ہی بیماری دور ہوگی کھانا بھی اچھا لگے گا، باقی سب زندگی بھی اچھی لگے گی۔ یہ چند دنوں کا پرابلم ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے جس کو اجتماع میں مزہ نہیں آتا نا، جس کو تلاوت کا سکون نہیں ملتا، جس کو سجدوں کی لذت نہیں ملتی، جس کو ذکر کی تسبیح میں سرور نہیں ملتا، جس کو درود پاک پڑھے تو مدینے والے کی یاد نہیں رلاتی، تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا گناہوں کا مرض لگ گیا ہے، اس پہ خول چڑھا ہوا ہے۔ گھبراؤ نہیں، آ گئے ہو نا اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں اگر سر جھکا لیا تو سنو، ذکر چھوڑنا نہیں، درود چھوڑنا نہیں، تلاوت چھوڑنا نہیں، نماز چھوڑنا نہیں، کرتے رہنا۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، جیسے ہی دل سے مرض دور ہوگا تو میں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں دل لگنے شروع ہو جائے گا، تم مدینے والے آقا کی بات کرو گے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم تمہیں محفل میں آقا کے ذکر میں ایسا سرور آئے گا جو دنیا کے کسی کام میں نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی دل میں مرض ہے، ابھی مزہ نہیں آ رہا، ابھی سکون نہیں مل رہا۔ دیکھو دور مت چلے جانا، دیکھو بھاگ مت جانا، مسجد کو ٹھکانہ بنا لو، نماز کو اپنا طریقہ بنا لو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنا اور اللہ سے ہی کہنا کہ مالک ذکر تیرا کرتا ہوں، سکون نہیں مل رہا، نماز پڑھ رہا ہوں، سرور نہیں آ رہا، خدا کی قسم جس دن یہ دل سے مرض دور ہوا تمہیں وہ لطف زندگی کا ملنا شروع ہو جائے گا جو اس سے پہلے نہیں ملا ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان کے واروں میں نہ آؤ، یہ مردود ہمیں کبھی بھی توبہ نہیں کرنے دے گا، یہ لمبی امیدیں دلوائے گا، یہ ہمیں موت تک لے جائے گا، اور اس کو ہمیں موت بھی ایسے آ سکتی ہے کہ ہم بغیر توبہ کے چلے جائیں۔ ایک آخری واقعہ سنا کر پھر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ ایک بار کتنا مردود ہے شیطان۔ دو بھائی تھے، پہلی منزل پہ چھوٹا بھائی، دوسری منزل پہ بڑا بھائی۔ بڑے بھائی کے پاس شیطان گیا، 40 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ اس کو شیطان جا کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے یہ جانا ہے کہ تیری عمر 80 سال ہے، تو 80 سال تک جیے گا، تو نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، نہ جوانی کی کوئی رنگینی دیکھی، نہ کوئی عیاشی کی، نہ کوئی گناہ کیے، کیا کیا تو نے؟ ایسا کر 20 سال گناہ کر لے، مزے کر لے زندگی کے، پھر آخری 20 سال پھر توبہ کر لینا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ شیطان ہم میں سے بھی کئیوں کو وسوسے سے دلاتا ہے، یار جو کرنا ہے کر لو، پھر انشاءاللہ حج پہ چلے جائیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہی شیطان کا وار ہے۔ اچھا اس بندے کو شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی کہ کچھ تو مزے کر لے زندگی کے۔ وہ سوچنے لگا یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور اگر میری زندگی 80 سال ہے تو 15-20 سال تو مزے کر لوں۔ اس نے سوچا میرا پہلی منزل پہ ہی بھائی رہتا ہے، وہ اس کا بھائی پکا نافرمان، شرابی، کبابی، سارے غلط کام کرنے والا، کہتا کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، نیچے ہی بھائی ہے اس کے پاس چلا جاتا ہوں، زندگی کے تھوڑے مزے اٹھا لیتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھو، نیچے والے بھائی کے دل میں خیال آیا کتنے سال ہو گئے مجھے گناہ کرتے ہوئے، کتنے گناہ کر لیے، ایک میرا اوپر بھائی رہتا ہے کیسا عبادت گزار نیکوکار، اور ایک میں ہوں کہ بدکاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی، چلو آج توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ چھوٹا والا بھائی کہتا ہے اب کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، اوپر ہی تو بڑا بھائی رہتا ہے، ایسا نیک ہے، اس کے پاس جاؤں گا یہ میری توبہ بھی کروا دے گا، اللہ سے میرا تعلق بھی بنا دے گا۔ اب وہ نیچے والا بھائی اوپر جانے کے لیے کمرے سے نکلا، اوپر والا بھائی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ اوپر والے کی نیت کیا ہے؟ گناہ کرنی ہے۔ نیچے والے کی نیت کیا ہے؟
توبہ کرنی ہے. دیکھو نیت کا فرق، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا، آج دل میں نیت کر لو، آج اللہ سے دوستی کر لو. اللہ کا کرنا کیا ہوا، اوپر والے بھائی کا پیر سلپ ہوا، لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے چھوٹے بھائی پر گرا، دونوں بھائی نیچے گرے، دونوں کا انتقال ہو گیا. اب فرشتے آئے، اللہ اکبر. بڑے بھائی کو رحمت کے فرشتے لینے آنے چاہیے نا، 40 سال تک نیکی کی تھی. چھوٹے بھائی کو ہمارے حساب سے تو عذاب کے فرشتے لینے آنے چاہیے تھے، اتنے گناہ کیے. اللہ کی شان دیکھو، چھوٹے بھائی کو رحمت کے فرشتے لے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی، گھر سے چل پڑا تھا، اللہ کی طرف بڑھ گیا تھا. اور بڑے بھائی کو عذاب کے فرشتے لے گئے کیونکہ وہ نافرمانی کے لیے چلا تھا، اللہ کی نافرمانی کے لیے گھر سے چل پڑا تھا. اب نیت کا فرق دیکھ لو کہ یہ ہے شیطان. ہو سکتا ہے آج ہی ہم میں سے کسی کو جانا ہو دنیا سے اور وہ نیت یہ کروا رہا ہو کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے. تو بس آج سچی پکی توبہ کرنی ہے. اچھا توبہ کہتے کس کو ہے؟ آخر میں یہ بھی سن لو. ہاں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. ٹھیک ہے، زبانی بھی توبہ ہوتی ہے، لیکن توبہ کے 3 ارکان ہیں. There are 3 conditions of repentance. توبہ کی 3 شرطیں ہیں. یہ جب تک تینوں پوری نہیں ہوں گی توبہ قبول نہیں ہونی. ہاں، توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسجد میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں جانوں رب جانے، ایک لمحے میں توبہ ہو سکتی ہے. ہاں بالکل ایک لمحے میں، اور اللہ ایسی قبول فرماتا ہے. ایک بار واقعہ ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. ذرا سننا غور سے، شراب کی بوتل. حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے کہا کیا ہے اس میں؟ بندہ گھبرا گیا کہ اگر حضرت امیر المومنین کو پتہ چل گیا کہ میں شراب لے کے جا رہا ہوں تو مارا جاؤں گا. ڈرتے ڈرتے کہتا حضور اس میں تو سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ. اب ذرا تصور کرنا، شرابی جو بوتل شراب کے لیے سامنے کھڑا ہے، حضرت عمر ادھر کھڑے، کتنی دیر لگی ہوگی آپس کی گفتگو میں؟ یہ چند سیکنڈ کی بات ہے نا. اب وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ آج بچا لے، عمر سے آج بچا لے، ذلیل ہونے سے بچا لے. یا اللہ بس آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، بس مالک بچا لے. دل ہی دل میں کہہ رہا ہے. اور کتنی دیر کہا ہوگا؟ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ. اور اب ڈرتے ڈرتے جب وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی نا تو وہ شراب کی بجائے سرکہ بن چکی تھی. یہ ہے توبہ. اتنی دیر چاہیے، بس اتنا، بس وہ کنیکشن چاہیے، وہ رقت قلبی چاہیے، وہ شرمندگی چاہیے. تو توبہ کے جو تین وہ ہے نا، کیا نام ہے، شرائط. آج پہلے وہ سن لو کہ توبہ کرنے سے پہلے ہمیں ان تینوں باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو آج ہم نے توبہ کرنی ہے مگر ان شرائط کے ساتھ کر. نمبر 1، ماضی پر ندامت. جو کیا ہے نا اس پر شرمسار ہو، شرمندہ ہو، گلٹی فیل کرے. نمبر 2، جس حال میں توبہ کر رہا ہے گناہ چھوڑ دے. ایسا نہیں کہ صبح فجر پڑھنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، رات عشاء ابھی تک پڑھی نہیں اور رات میں پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے یا اللہ نماز جو نہیں پڑھی معاف کر دے، آئندہ پڑھوں گا. نہیں، توبہ بھی کرے، اس وقت وہ گناہ چھوڑ دے تو پھر وہ توبہ ہوتی ہے. اور تیسری، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. پھر الگ بات ہے کہ پھر بندہ گناہ میں پڑ جائے، یہ بات کی بات ہے. شیطان یہ بھی بولتا ہے کہ یار توبہ کرنے کا فائدہ کیا، میں تو پھر گناہ کر لیتا ہوں. یہ بھی شیطان کا وار ہے. آج توبہ کر لو، کیا پتہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے، اس سے پہلے ہی موت آ جائے. ہمارا کام توبہ کرنا ہے اور اللہ سے عرض کرنا ہے مولا استقامت دے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آؤ آج اپنے رب کے حضور سچی پکی ہم نے توبہ کرنی ہے. اور یہی دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہمیں سکھاتا ہے. ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں. اچھا، گناہ والی زندگی چھوڑنے ہے نا تو وہ کیسے چھوٹے گی؟ بھائی نیت تو آپ ہو سکتا ہے ابھی دل میں کر رہے ہوں گے، مجھے کئی آنکھوں میں اشک نظر آ رہے ہیں، کئی دل بے قرار نظر آ رہے ہیں، لیکن پہلے بھی تو ہوا ایسا. لیکن پھر کیوں نہیں بدلتے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم توبہ کرتے ہیں مگر جا کر بیٹھتے انہی دوستوں میں جو گناہ کرتے ہیں. ہم نمازی بنتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، او بھائی خیر تو ہے، مولوی ہو گیا، جمعہ پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، یہ روز نماز پڑھنے کا کیا ضرورت ہے. اب جب دوستی مذاق اڑانے والے، بندہ پھر نماز چھوڑ دیتا ہے. اگر واقعی نیک بننا چاہتے ہو، اگر آج یہ طے کر لیا ہے نا کہ اللہ سے دوستی کرنی ہے، اب گناہ نہیں کرنے، تو پھر ہمیں اپنی صحبت بھی بدلنی ہوگی، اپنی دوستیاں بھی بدلنی ہوں گی. دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. سوال ہے میرا آپ سب سے
کوئی ایک دوست ایسا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ ہمارے دوست تو ایسے ہیں جس کو دیکھو تو سنیما یاد آتا ہے، الٹے کام یاد آتے ہیں. ایسے دوست نہیں چاہیے. دوست وہ بناؤ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. میں گناہ کروں تو مجھے مسجد میں لے جائے، مجھے توبہ کرائے، نہ کہ گناہوں میں مددگار ثابت ہو. ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم نے دوستیاں ایسی رکھی ہیں. عطر والے کی دکان دیکھی ہے نا، پیسے خرچ کرو نہ کرو فری کی خوشبو مل جاتی ہے. یہ ہے اچھی صحبت، یہ اچھے بندے کی صحبت ہے. اور کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے چنگا پہن ہزاراں. جتنے بھی کپڑے بچا لو، لوہار کی دکان پر جاؤ تو سوراخ ہو ہی جاتا ہے کپڑوں میں. یہی برے دوستوں کی صحبت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے میں صرف بیٹھتا ہوں. میں جوا نہیں کھیلتا، دوست کھیل رہے ہوتے میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں. میں غلط کام نہیں کرتا. ارے اللہ کے بندو، یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو تمہیں حرام کی طرف لے جاتے ہیں. آج تم شراب نہیں پی رہے، مگر کل ایک دن آئے گا کہ تم شرابی بن جاؤ گے. آج تم نشہ نہیں کر رہے، لوگ کہتے نہیں میں تو صرف سگریٹ پیتا ہوں. ارے یہی سگریٹ تمہیں آگے جا کے پھر نشے والی سگریٹ بنے گی. آج تک کون سا ایسا شرابی اور جواری، یا مجھے جناب کوئی ایک نشہ ہی بتا دو کہ جس کو ماں باپ نے لا کر دیا ہو کہ بیٹا آج تُو نے بڑا اچھا کام کیا، لے بیٹا شراب پی لے، ہیں؟ یا یہ آج چرس کا سگریٹ پی لے، یہ ہیروئن پی لے. کون پلاتا ہے؟ ہمیشہ یہ غلط عادت دوستوں سے ہی لگتی ہے. اور بندہ کہتا ہے مجھے اپنے اوپر بڑا اعتماد ہے، میں تو صرف بیٹھتا ہوں. یہ بیٹھنے والا ہی آگے جا کے برباد ہوتا ہے. چور بناتے ہیں، ڈاکو بناتے ہیں، غلط کاموں کی طرف لے جانے والے یہ دوست ہوتے ہیں. خدا را آج طے کر لو کہ میں نے دوست کسے بنانا ہے. ارے دوست وہ ہونا چاہیے جو زندگی میں بھی مجھے گناہوں سے بچائے، اور میں مر جاؤں تو میری قبر پر آ کر بھی مجھے ثواب پہنچائے. ہمارے تو ایسے دوست ہیں جن کو جنازہ ہی پڑھنا نہیں آتا، کیا ثواب پہنچائیں گے؟ اب طے آپ نے کرنا ہے کہ اگر واقعی نیک بننا ہے تو اپنی سنگتیں، اپنی دوستیاں بھی تبدیل کرنی ہوں گی. اور آج کے دور میں آپ کو دعوت اسلامی ایسا ماحول دیتی ہے، ایسے دوست دیتی ہے جو انشاءاللہ زندگی میں بھی آپ کو کام آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے. آؤ آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں. پکی سچی آج نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شراب جوئے اور غلط کاموں سے دور رہیں گے، آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ ہے وہ نیت جو آج کر کے جانا ہے. اور اگر اس نیت پر استقامت چاہیے تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں. تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی